آج سب لوگ خاموش ہیں. عمران خان آج جائیں ترکی, اس سے بات کریں. میرا خیال ہے اسی سلسلے میں بات کی ہے انہوں نے, اسی موضوع پر اردوان نے, اپنا مہاتیر محمد نے, اور کیا, اور یہ پریشر بلڈ کریں کہ جی ہم انہیں دوائیں بھیجنا چاہتے ہیں. خدا کے بندو, کم از کم ان کو دوائیں ملیں, انہیں خوراک ملے. پانی کا کرائسس ہے, بجلی کا کرائسس. آپ بجلی تو انہیں نہیں دے سکتے, مگر آپ یورپی یونین سے کہہ سکتے ہیں کہ انسان مر رہے ہیں. وہاں یورپ میں, وہ میں کوشش کر رہا ہوں معلوم ہو جائے کون سا ٹیلی ویژن ہے, وہاں ایک اینکر نے آؤٹ آف دی وے جا کے کہا, خبریں پڑھ رہی ہے, ہولوکاسٹ ہو رہا ہے ہمارے سامنے, انسان ذبح ہو رہے ہیں اور کسی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی اتنا ضمیر بھی نہیں ہے, اتنی یعنی جرت بھی نہیں ہے کہ بھائی کہیں کہ ہم انہیں خوراک پہنچائیں. اور پاکستان اور ترکی مل کے سٹینڈ لیں, ایران کو شامل کریں ساتھ, تو یہ کیسے, کتنا عرصہ وہ پریشر برداشت کریں گے کہ انہیں دوائیں اور خوراک نہیں دے سکتے. دنیا میں ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوگی. ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں, اندر سے یورپ خوف زدہ ہے, بلا وجہ نہیں یورپی یونین کا اجلاس ہو رہا. امریکہ بھی جانتا ہے. ابھی بات کی ہے تھوڑی دیر پہلے شاہ محمود سے امریکی وزیر خارجہ نے, حالانکہ ہمارے تعلقات اب اس سطح کے نہیں ہیں, اس طرح کے نہیں ہیں, اور بات نہیں وہ کر رہے تھے اتنے عرصے سے, ایون افغانستان پہ بات نہیں کر رہے تھے اس طرح سے جیسے کرنی چاہیے. تو ابھی بات کی ہے, تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ لوگوں میں بہت شدید ناراضگی پائی جاتی ہے. یہ ساری سیاسی پارٹیاں اور یہ حکومتیں ڈسٹ بن میں جائیں گی. عمران خان کے لیے سنہری موقع ہے کہ اٹھے اور اس پر بات کرے. دیکھیے اس سے کون روکتا ہے دنیا میں؟ آپ کو یہ لگتا ہے ہارون صاحب کہ پاکستان میں اگر لوگ نکلیں گے, مظاہرے کریں گے, ایران کے اندر, ترکی کے اندر مظاہرے ہوں گے, تو یہ مظاہرے کوئی نیا رنگ لے کر آ سکتے ہیں, کوئی فلسطین کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ آپ کو یہ لگتا ہے اسرائیل پہ دباؤ بڑھے گا, ظلم کم ہوگا, اس کا بتدریج جس کو پھر ایک ڈائمنشن جس کی اختیار ایسی کی جا سکتی ہے, ایسے رخ پہ بڑھ سکتی ہے, ان پہ اتنا دباؤ آ جائے کہ وہ ان کے بنیادی مطالبے, یعنی 2 ریاستی مطالبہ جو بائیڈن نے کہا بھی ہے, ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. ویسے تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ مایوسی ہے, اور مایوسی کو اسی لیے کفر کہا گیا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کر کیوں نہیں سکتے جی؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ میری قوم ایران پہ فتح پائے گی, میری قوم روم پہ فتح پائے گی, اور میری امت, اور میری قوم تو وہ نہیں آپ فرماتے تھے, امت, اور میری امت ڈال کے چہروں والوں پر فتح پائے گی, یعنی تاتاریوں پر, اور میری امت جو ہے وہ دجال پہ فتح پائے گی, اسرائیل پہ فتح پائے گی, اور مشرکین ہند پہ فتح پائے گی. مایوسی کس بات کی ہے جی؟ آپ کوئی کام کریں, آپ اٹھیں. ایک آپ کی ہولناک قدامت پسندی, دنیا سے آپ پیچھے رہ گئے, علم نہیں, ادراک نہیں, تعلیمی ادارے آپ اپنے تباہ کر دیے. کسی عرب ملک کے پاس کوئی ڈھنگ کی فوج نہیں ہے. فوج اس ڈر سے نہیں بناتے کہ جی ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا, جو کہ ناجائز اقتدار ہے, اور خود ظلم کرتے ہیں اپنے عوام پہ. یمن میں کیا کیا, بحرین میں کیا کیا, دوسری جگہ قطر کا مقاطعہ کرنے کی کوشش کی. اب ہوش ٹھکانے آ رہے ہیں نا, اب ترکوں سے بھی تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں, ایرانیوں سے بھی کر رہے ہیں, آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ اسپین کی طرح ہے. اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو اسرائیل پہ دبا. اسرائیل سے تو لوگ ہجرت کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. ہجرت کا تو لفظ موضوع نہیں ہے, بھاگ رہے ہیں. ان کے عمرا تو خوف ہے. پہلے تو وہ صرف پتھر مارتے تھے, اب انہوں نے چند راکٹ برسائے نا جو زیادہ تر تباہ ہو گئے. اس کے باوجود اتنا خوف کا عالم ہے. تو وہ تو دیکھیے امریکہ تو ان کی مدد کرے گا. وہ جو بائیڈن کی مرضی کیا ہے, امریکہ کی آپ نے بات کیا, وہ کوئی امریکہ سے الگ تو نہیں ہے. جو بائیڈن کی کوئی مرضی نہیں ہے. دنیا میں طاقت کی زبان چلتی ہے, مسلمان اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. 2.25 ارب مسلمان ہیں, حد ہو گئی. ایک اتنا سا ملک ہے, لیکن وہ ملک ہے نا, وہ منظم ہے. انہوں نے سب سے پہلے ویکسین لگانی شروع کی, سب سے زیادہ تعداد میں لگا دی. انہوں نے ان بنجر زمینوں کو آباد کیا. انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ نوبل پرائز جیتے. انہوں نے دنیا کا بہترین اسلحہ بنایا. پھر انہیں امریکہ کی اور یورپ کی تائید حاصل ہے. آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر راکٹ وہاں سمگل ہو سکتے ہیں تو اور کیوں نہیں کچھ ہو سکتا؟ اگر آپ اور بہت سے کم از کم ان کی اخلاقی اور سیاسی تائید آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ بوسنیا کے ٹوٹے ہوئے ہوائی اڈوں پر 747 جہاز اترے تھے پاکستان کے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا
کہ بوسنیا کو ظلم کا خاتمہ ہوا تھا اور آزادی دینی پڑی تھی. اسرائیل کی فوج کوئی ناقابل تسخیر نہیں ہے. حسن نصر اللہ اسے لڑتا رہا یا نہیں لڑتا رہا؟ ان کو پسپا ہونا پڑا تھا یا نہیں پسپا ہونا پڑا تھا؟ بات یہ ہے کہ جتنے آپ بہادر ہوتے ہیں اتنا ہی دشمن بزدل ہوتا ہے. ایک اور بھی جتنے آپ بزدلی اختیار کرتے ہیں آپ کا دشمن اتنا ہی بہادر ہوتا ہے. ابھی آپ کو میں نے گولڈا میئر کا بیان پڑھ کے سنایا. جی کیا مقمہ؟ نیتن یاہو کے بارے میں بات کی جاتی ہے ہارون صاحب. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ طاقت کا ہے یا پھر اسرائیلیوں کے لیے زمین کا مسئلہ ہے؟ یہ حل طلب ہے معاملہ. نہیں دیکھیے جی، زمین کا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ جتنے کمزور پڑتے جائیں گے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. سچویشن تو اندر دیکھیے نا، اندر کی ڈائنامکس اور ہیں. اس کا وہ ہمارا بنیادی موضوع نہیں ہے. اس لیے کہ جتنی انتہا پسندی پھیلے گی نیتن یاہو اتنا پاورفل ہوگا. وہ مودی کی طرح ان جذبات کو استعمال کرے گا اپنی سیاست کے لیے. لیکن دوسری طرف عباس محمود تو ختم ہو گیا. عباس محمود کی اب کیا حیثیت ہے؟ اب الیکشن کیوں ملتوی کرنے پڑے؟ الیکشن ہوگا تو حماس جیت جائے گی. اور یاد رکھیے کوئی 10-15 کروڑ مسلمان ہیں یورپ میں اور امریکہ میں، وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے. کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اسی طرح سوئے رہیں گے؟ ہماری طرح نہیں ہیں. وہ آزاد معاشروں میں ہیں، وہ بروئے کار آئیں گے. یورپ یہ بات جانتا ہے ریڈیکلزم بڑھے گا، ان کے لیے بھی خطرات بڑھیں گے. اگر آج عمران خان اس قیادت کا مظاہرہ کریں جس کی ضرورت ہے، یا اردوان انیشیٹو لیں، تو تنہا پاکستان اور ترکی مل کے ایران مدد کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیے یہ راکٹ وہاں کیسے پہنچے؟ آپ نے غور کیا یہ راکٹ وہاں کیسے پہنچے؟ کسی نے پہنچائے نا. تو راکٹ پہنچ سکتے ہیں تو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. فلسطینی سرنڈر کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے. وہ ہر کہیں موجود ہیں، 20% آبادی ہے. وہ باوجود اتنی بمباری کے، یعنی بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں زمین بوس ہو رہی ہیں اور لوگوں کو ہجرت پہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے. کوئی نوجوان گھروں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، وہ تو بازاروں میں ہیں. انہوں نے خوفزدہ ہونے سے انکار کر دیا ہے. اس لیے مجھے تو کوئی مایوسی نہیں ہے، لیکن مایوسی ان حکمرانوں سے ہے جنہیں نہ ادراک ہے، نہ جرت ہے، نہ فہم ہے، نہ عالمی صورتحال کا ادراک ہے، نہ سیاست کی حرکیات سمجھتے ہیں، نہ تاریخ کی حرکیات سمجھتے ہیں. اور ان حکومتوں کو تو چھوڑیں، حکومتوں کی تو مجبوریاں ہوتی ہیں. جماعت اسلامی کو کیا ہوا ہے؟ ایک 50,000 کا جلوس نہیں نکال سکتی لاہور میں تیاری کر کے؟ یہ 20-25 آدمی لانے کا کیا مطلب ہے؟ نون لیگ کو کیا ہوا ہے؟ جاوید لطیف کے گھر گئی جس نے یہ کہا تھا کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، ہم نہیں کہیں گے پاکستان کھپے. اس کے گھر گئی یہ کہنے کے لیے کہ غدار ہے. یہ آج کا دن اس کام کے لیے تھا کہ عمران خان کو غدار ثابت کیا جائے. عمران خان کے تو کچھ نہ کچھ کیا. آپ نے کیا کیا فلسطین کے لیے؟ کبھی کیا کیا کبھی مسلم لیگ نے فلسطین کے لیے؟ اور انڈیا کا کہتے ہیں سودا کر دیا. انڈین تو ان کے گھر میں ٹھہرتے تھے، یہ تردید کرے میں نام تک بتا دوں گا. ان کے گھر میں ٹھہرتے تھے، ان کی فیکٹریوں میں کام کرتے تھے. وہ آن ریکارڈ ہے ہمارے ہائی کمشنر صاحب کہ سلیمان صاحب فون کرتے تھے اور انڈینز کو ویزے جاری ہوتے تھے. یہ کہ کوئی خدا کا خوف کریں، کوئی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا اندھی ہے. دنیا اندھی نہیں ہے. اس پہ اتنی ناراضگی ہے پورے عالم اسلام میں کہ اگر حکومتیں کچھ نہیں کریں گی تو ان سب کا انجام خراب ہے.